بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ لقمان حکیم جو کہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسے زیرک اور عقل مند انسان تھے کہ جب کسی زمانے میں یہ ایک بادشاہ کے پاس غلامی کیا کرتے تھے تو اسی دوران کہا جاتا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس بہت زیادہ دولت اور اس کے باغات تھے، اور اسی طرح زندگی کے دن گزرتے رہے، اور کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد چونکہ جناب لقمان جو تھے ان کا رنگ جو تھا وہ سیاہ تھا، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ان کا جو بادشاہ وہ اپنے دوسرے غلاموں سے اچھا نہیں جانتا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب اس کے باغ سے پھل توڑ کر لائے گئے، وہ رکھے ہوئے پھل جب اس کے تخت کے سامنے موجود تھے، کچھ ہی دیر بعد وہ بادشاہ جب اپنے تخت پر آیا تو اس نے وہ پھل منگوانے کا مطالبہ کیا، تو اس کے دوسرے غلاموں نے بتایا کہ وہ پھل جو ہیں وہ لقمان کھا گئے ہیں۔ یہ بات کرنی تھی کہ اس بادشاہ کا غصہ مزید بڑھ گیا اور جناب لقمان کو اس نے اپنے پاس بلایا، تو جناب لقمان نے کہا کہ میں آپ کے غصہ ہونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تو اس نے بتایا کہ یہاں پر جو پھل تھے وہ غلاموں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے کھائے ہیں۔ تو جناب لقمان نے کہا کہ آپ غصہ نہ کریں، بلکہ آپ اس طرح کریں کہ ہم سب غلاموں کو جو ہے گرم پانی پلا کر آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائیں اور ہمیں ساتھ دوڑنے کا کہا جائے۔ تو اس طرح بادشاہ نے اسی انداز میں وہی عمل کیا، خود گھوڑے پر سوار ہوا اور غلاموں کو جو ہے وہ ساتھ گرم پانی پلا کر دوڑاتے ہوئے بھاگنے لگا۔ جب بھاگتے ہوئے دیکھا کہ جناب لقمان جو تھے ان کے منہ سے کوئی چیز نہیں نکل رہی تھی، بلکہ ان کے منہ کا پانی ہی نکل رہا تھا، مگر جو دوسرے غلام تھے تھوڑی ہی دیر بعد دوڑنے کے بعد ان کی الٹیاں آنے لگی اور وہ پھل جو انہوں نے بادشاہ کے کھائے تھے ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح اس بادشاہ نے جناب لقمان کی بصیرت کو دیکھا کہ اتنا لائق بندہ ہے کہ اس نے اس انداز میں ہمیں یہ بتایا ہے۔ اس حکمت کو دیکھتے ہوئے اس بادشاہ نے جناب لقمان کو بہت عزت دی اور ان کے لیے اچھے خیالات کرنے لگا۔ تو یہ تھے جناب لقمان جن کا تاریخ اسلام میں بہت زیادہ تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے حکمت کے نام سے، جس طرح اللہ نے کہا کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، تو اس کے لیے جناب لقمان کا اکثر مقامات پر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ والسلام۔